مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان والوں کو گئے ہوئے تھے، ان کے جو سپہ سالار، ان کے جو امیر تھا، ان کو گزرنا تھا راستے سے. ان کو خبر ملی کہ راستے میں تمام یہودیوں نے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے کہ اپنی عورتوں کو برہنہ کر کے بٹھا دیا ہے، نوجوان لڑکیوں کو گانے بجانے کا انتظام کیا ہے. تو وہ سپہ سالار، وہ امیر پریشان ہوئے کہ کیسے وہاں سے گزریں گے، کیسے نگاہوں کو بچائیں گے. انہوں نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کے بھیجا کہ ایسے ایسے یہودیوں نے ہمارے لیے تیاری کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت لکھ کر کے بھیجی اور کہا کہ سب ایمان والوں کو یہ آیت پڑھ کر کے سنا. اس پرچے کو پڑھا اور تمام صحابہ کرام جتنے موجود تھے سب کو سنایا اور وہاں سے گزرے. جب انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن کوئی صحابی نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی اوپر سے کودی اور کود کر کے یہ کہا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہیں سے آواز دے کر کے کہا کہ یہ تو بتاؤ تم بنے کس مٹی سے ہو. کہا ہم نے سارے زور لگا لیے ہیں، کہا لیکن تم اوپر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم انسان ہو بھی کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم انسان. ایک صحابی نے کہا کہ تھوڑا سا ایسے مڑ کر کے اور ان کو جواب دیا بنا دیکھے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمارے امیر نے ہمیں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے سنائی ہے، کہ اب ہمارے لیے نگاہیں اٹھا کر کے دیکھنا ہمارے اوپر حرام ہے، اس لیے اب ہم دیکھ نہیں سکتے. وہ صحابہ کرام تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیت نے ان کے دل کے اندر یہ پیدا کر دیا کہ اب ہمیں دیکھنا نہیں ہے، ہمارے سامنے پورا قرآن کریم ہے پھر بھی ہماری نگاہیں قابو میں نہیں. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کا ان کے لیے یہ صفائی ستھرائی کے لیے بہتر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں. وَقُلْ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں سے، صرف مردوں کو حکم نہیں دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا. یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، فرمایا لیکن اور مزین نہ کرے اپنی زینت کو، اپنے سنگار کو دوسروں کو دکھائے نہیں. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو نظر آ جاتا ہے. نظر کیا آ جاتا ہے؟ عورت کو حکم دیا نگاہیں نیچی رکھیں، بناؤ سنگار کر کے کسی غیر محرم کو نہ دکھائیں. الا ما ظہر منہا، مگر دوسرے کو جو چیز نظر آ جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی اس تفسیر میں بیان فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا سے مراد وہ ہے جو اوپر سے برقع یا چادر جو اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے پہنی جاتی ہے، کا وہ مراد ہے. کا وہ اس پہ نظر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. کا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دکھانے کی اجازت نہیں. بعض مفسرین کرام نے کہا ہے کہ جو نماز میں اجازت ہے اس کی اجازت ہے، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، چہرہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اور بعض جمہور مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں، تاکہ جو اوپر سے چھپانے کے لیے برقع یا کالی چادر جو چھپانے کے لیے پہنی جاتی ہے، کہ بس اس پر نظر پڑنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور فرمایا کہ اپنے دوپٹے کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو، اپنے خمر کہتے ہیں اس کپڑے کو جو سر سے اوڑھا جائے اور اس کو پھر سینے تک آ جائے، سینے پر ڈل جائے، سینہ بھی اس میں ڈھک جائے، اس کو کہتے ہیں خمر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور تاکہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. کہا ظاہر نہ کرے الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے. بن سنور کر کے آئے اپنے شوہر کے سامنے. اپنے شوہر کے سامنے پورا آدمی دیکھ سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اعضاء مخصوصہ میں نے کبھی اللہ کے نبی کے نہیں دیکھے اور اللہ کے نبی نے میرا اعضاء مخصوصہ کبھی نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ اپنی زینت اپنے شوہر کو ظاہر کرے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے. باپ کے سامنے کتنا آ سکتا ہے؟ پہلے آیت کا ترجمہ کریں. او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، یعنی اپنے سسر کے سامنے. او ابنائہن،
یا اپنی اولاد کے سامنے، او ابناء بعولتہن یا اپنی شوہر کی اولاد کے سامنے، یعنی جو دوسری بیویوں سے ان کی اولاد ہو اس کے شوہر کی، او اخوانہن یا اپنے بھائی کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائی کے اولاد کے سامنے یعنی بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا اپنی بہن کی بیٹی کے سامنے، او نسائہن یعنی بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ اپنی عورتوں سے مطلب مسلمان عورتوں کے سامنے آ سکتی ہیں، وہ بھی صرف وہ چیزیں جو باپ، بھائی، بیٹا، بہن ان کے سامنے جتنا دکھا سکتے اتنے مسلمان عورتوں کے سامنے دکھانے کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر کا ایک الگ مسئلہ ہے، اگر ڈاکٹر لیڈی یا جینٹس ہے اس کو دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے کہ جہاں تک اجازت ہے تو ڈاکٹر کے سامنے اس کو دکھانا پڑے گا۔ اگر مجبوری ہے، بہتر یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر ہو اور لیڈیز ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غیر مسلم عورت او نسائہن یا اپنی عورت یعنی مسلمان عورت کو دکھانا جائز ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم عورت ہے تو وہ اجنبی مرد کے درجے میں ہے، اس سے بھی مسلمان عورت کو چاہیے کہ پردہ کرے، غیر مسلم عورت سے بھی۔ او ما ملکت ایمانہن یا اپنے ماتحت یعنی اپنی لونڈیوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا وہ مرد جن کے اندر خواہشات ہی ختم ہو چکی ہو، جن کے اندر خواہشات ہی نہیں، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے کہہ لیجیے یا کوئی بیماری کی وجہ سے جن کے اندر خواہش ہی ختم ہو چکی ہو عورتوں کی طرف راغب ہونے کی، تو ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ابھی طفل، لیکن اس میں مخنث نہیں آئیں گے، کنر، ہیجڑے، ان کے سامنے عورت نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ مخنث آ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سنا اور سن کر کے ان کو گھر آنے سے منع کر دیا، کہ ان کے اندر خواہش ہوتی ہے، کہ اس لیے ان کا حکم الگ ہے، اور جن کے اندر خواہش ختم ہو جائے ان کا حکم الگ ہے۔ کہ اب الطفل الذین لم یظہروا یا وہ بچے جو بالغ نہ ہوئے ہوں، لم یظہروا علی عورات النساء، تاکہ وہ بچے جن پر عورت کی سطر ظاہر نہ ہوتا ہو، یعنی نابالغ بچوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خاوند کے سامنے پورا سنگار کر کے اس کو پورا جسم دیکھنے کی، دکھانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ باپ یا بیٹا یا بھائی یا بھتیجے یا بھانجے جن کا اس آیت میں ذکر کیا ہے، یا مسلمان عورتیں یا اپنی لونڈیاں، ان کے سامنے کتنا آ سکتا ہے؟ ان کے سامنے بھی بناؤ سنگار کر کے باقاعدہ طریقے سے ان کے لیے بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنے کی اجازت ہے۔ کسی عورت نے بناؤ سنگار کر رکھا تھا، پھر باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی نظر پڑ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بچنا اس میں بھی چاہیے، بچنے کی اس میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں بھی بچنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر میں باپ، بیٹا یا بھائی یا جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں چہرہ کھلا ہو سکتا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی کھلی ہو سکتی ہے اور پیروں کے تلوے کھلے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھولنے کی، کام کرنے میں کوئی چیز کھل جائے، گھر کا کام کر رہے ہیں، آستین میں اگر کوئی اونچی ہو گئی تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ عورت کو چاہیے کہ پورا جسم چھپا کر کے رکھیں۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا پیروں کو زمین پر نہ ماریں، پیروں کو زمین پر نہ ماریں۔ اس سے مفسرین کرام نے دو مطلب بیان کیے، ایک تو یہ کہ پیروں میں جو چیز پہنی جاتی ہے اس کی آواز بھی غیر محرم کو سنانے کی اجازت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیر کو زمین پر مار کر کے کسی کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی آپ اندر ہیں اور دروازے کے باہر کوئی ہے، آپ اتنی زور سے، مطلب عورت اتنی زور سے پیر ماریں کہ باہر والے کو اس کی آہٹ پہنچے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تیسرا مطلب کہ اتنی زور سے چلنے کی اجازت نہیں کہ غیر محرم پیروں کی آہٹ سن سکے۔ ایک ہے مار کر کے سنانا، ایک ہے آہٹ کا سننا۔ تو چاہیے کہ ایسے چلیں کہ ہم عورت کی پیروں کی آواز غیر محرم کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے، چلنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تاکہ اپنے پیروں کو زمین پر نہ مارے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ جو چیز چھپائی جا رہی ہے یعنی اپنا بناؤ سنگار کا وہ ظاہر ہو جائے گا۔
تو پھر وہ اس کی نظر پڑ جائے گی اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. فَوَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, فرمایا کہ توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اے ایمان والو سب اکٹھے ہو کر کے, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, فرمایا آپ ایامہ کا لفظ استعمال کیا تاکہ تم نکاح کرو ایامہ کا اپنے اندر. حکم دیا گیا نکاح کرنے کا. ایامہ کہتے ہیں اس کو کہ جس کا چاہے تو نکاح